کہاں, کس نے, کیسے, کیوں کیا؟ سچ دکھانا اور بولنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. حقائق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیکرٹس انفولڈڈ وتھ شیراز نثار. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شیراز نثار. جس طرح عابدہ عثمانی نے ہمارے ساتھ ہی بات کرتے ہوئے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ نرگس کو میں دعوت دیتی ہوں, وہ میرے گھر آ جائے یا میں اس کے گھر جاتی ہوں, اور ہم 40 سالہ سہیلیاں ہیں, ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں. عابدہ عثمانی ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس میسج کے بعد کیا نرگس نے ان کو دعوت دی یا انہوں نے اپنے گھر نرگس کو بلوایا. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کی طبیعت کوئی فلو لگ رہا ہے آپ کو؟ ہاں جی, کچھ تو یہ موسم کی وجہ سے اور کچھ تھوڑا سے ڈپریشن کی وجہ سے. اس پہ مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے نا کہ وہ کسی کا بچہ گر گیا پانی میں, ایک بندے نیچے سے چھلانگ لگائی, بچہ ڈھونڈ لیا, سب لوگ خوش ہو گئے کہ واہ کتنے بہادر ہیں آپ, تو آپ نے بچے کو ڈھونڈ لیا. وہ کہنا بچہ تو لب گیا ٹھیک ہے, پہلے 10 منٹ تک آ کے نہیں دیتا سی. میرے نال تو ہوا ہے. آپ یہ بتائیں کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے میرے ساتھ ہی بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں نرگس کو انوائٹ کروں گی یا میں اس کے گھر جاؤں گی, تو پھر آپ گئیں یا نرگس کو آپ نے انوائٹ کیا؟ جی میں جب کیمرے پہ آن ریکارڈ اس کو کہا ہے کہ آؤ میری تم چھوٹی بہن ہو, ٹھیک ہے, تم آؤ میرے ساتھ بات کرو. اس کے تو بلکہ الٹا اس نے مجھے وہاں سے سائبر کرائم سے اس نے مجھے کال کروا دی کہ یہاں آئے. پتہ نہیں کس بات کا میرے اوپر مقدمہ اور وہ پتہ نہیں کس چیز میں اس نے مجھے بلوایا وہاں پہ. میں نہیں سمجھتی, یہ تو چوئنگم کی طرح کھینچے جانا بات کو, یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. آپ نے جتنی دفعہ بھی انٹرویو کیا اور میں نے اپنے ہر انٹرویو میں یہی بولا ہے کہ جو شروع کی بات تھی, ظاہری بات ہے اچانک سے ایک بندے کو آپ تھوڑا مار دیتے ہیں, اٹھ کے ہڑبڑائے گا نہیں تو کیا کرے گا, ٹھیک ہے. ایک دم سے اس نے جو میرے ساتھ رویہ کیا, جو مجھے بدنام کیا, جو کسی تیسری جگہ پہ بات کی, میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی, اس تہمت کا کسی نے نہیں کہا. کبھی وہ فتویٰ لے رہی ہے, کبھی وہ وہاں, یہ تو اگر کسی باہر کے ملک میں وہ رہتی ہو پتہ نہیں کیا, وہاں تو جس بندے کو بھی آپ ذہنی طور پہ ٹارچر کرتے ہیں اس کی تو سزا ہوتی ہے. اچھا عابدہ جی, یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح مجھے کہا تھا کہ میں یہ بات ختم کرنا چاہتی ہوں, کیا آپ نے اس کو انوائٹ کرنے کی کوشش کی, کوئی فون کیا کہ آؤ تم پھر سہیلیاں بن جائیں جس طرح پہلے پروگرام میں کہا گیا تھا؟ آپ نے اس کو دعوت کیوں نہیں دی؟ جی دعوت اور میں کیسے دوں ان کو, میں کوئی انویٹیشن بھیجوں؟ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا, آخر وہ ہر ایک چیز دیکھتی ہے, سنتی ہے, لوگ اسے بتاتے ہیں جو اس کے ماشاءاللہ کافی قریبی لوگ ہیں, انہوں نے بھی دیکھے انٹرویو آپ کے ساتھ, اور میں کس طرح بلاؤں؟ عابدہ جی, نرگس نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو عمرے پہ لے کے جاؤں گی, آپ میری استاد ہیں, تو آپ کا وہ اتنا احترام بھی کرتی رہی ہیں. آپ اگر اس کو فون کر لیں تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں اس کو فون کر کے, وہ تو باتیں ہو چکی کہتے ہیں, تو میں آپ کو وائس نوٹ سنا دیتی. یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ اس پروگرام کی وساطت سے ابھی کوشش کریں ایک نرگس کو کال کرنے کی, اور میرے سامنے ناظرین یہ چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو, کیا آپ ایک کال کر سکتی ہیں ابھی اور نرگس کو فون کر کے اپنے گھر اس کو دعوت دیں؟ مجھے کال کرنے میں حرج کچھ نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں اس کو, جب اتنے عرصے سے بات ہو رہی ہے, اس کی بہن کے پاس میرا نمبر ہے, اس کے پاس میرا نمبر ہے, جب وہ چاہ ہی نہیں رہی یہ کرنا, تو آپ مجھے بتائیں آپ کس حد تک کہتے ہیں کہ میں اس سے, میری کوئی غلطی ہے, میرا کوئی قصور ہے کہ میں اس کو کال کروں, اور کیسے کہا جاتا ہے؟ بالکل ناظرین, جس طرح ہر پروگرام میں کمنٹس بھی کیے جاتے ہیں کہ اسے انوائٹ کیوں نہیں کیا جاتا, تو عابدہ عثمانی اس بات کے لیے بھی تیار ہیں. وہ ہمارے سامنے ایک لائیو کال کریں گی جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کوشش کریں نرگس کا نمبر ملائیں اور ناظرین کے سامنے اس کو کوئی ایسی بات کہیں کہ آپ اس کو انوائٹ کریں, اور دیکھیں کیا وہ آپ کا نمبر اٹھاتی ہے. نہیں, وہ میرا نمبر نہیں اٹھاتی. آپ کوشش تو کریں. میں نے کال کی تھی, اللہ کی قسم, خدا پاک کی قسم, مجھے اس اللہ واحد کی قسم جو جھوٹ بولے اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے مومن بندوں کی بھی لعنت. میں نے اس کو 2-3 کالز کی ہیں, اس نے نہیں فون اٹھایا میرا. نرگس, جس طرح عابدہ عثمانی نے ہمارے ہی پروگرام میں آپ کو انوائٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کو آپ کو یہ کہا کہ ہم میرے گھر آ جاؤ یا میں تمہارے گھر آ جاتی ہوں اور اس بات کو یہی ختم کریں, اور جس طرح عابدہ عثمانی حلفاً یہ بات کر رہی ہیں کہ انہوں نے آپ کو 3 بار کال بھی کی لیکن آپ نے اٹینڈ نہیں کی. مزید جانتے ہیں آپ کو جو لیگل نوٹس بھجوایا گیا ہے وہ نرگس کی طرف سے بھجوایا گیا ہے؟ جی بالکل, اور کس نے بھجوانا ہے؟ اس نے مجھے وہ کہا ہے جی, انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو وہ نام آپ کا دیا ہوا ہے جی انہوں نے. دیکھیے آپ سب کو پتہ ہے کہ اس نے تہمت لگائی ہے
ٹھیک ہے. اس نے یہ ساری حرکات کی ہیں, بلکہ اتنے میرے پاس تو وائس نوٹ پڑے ہیں جس میں اس نے بڑی بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ میری الگ بات ہے کہ میں اس چیز کو, یہ نہیں کہ میرے پاس موجود نہیں, کہتا تو میں ابھی سنوا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اور میں نے اس کو کہا کہ جب تم نے یہ باتیں ہوئی تھیں ماجد بھائی کو کیوں نہیں بلایا. کہتی تسی کی چاہتے ہو کہ میں انہوں وچ کیوں بلاندی تاکہ تسی کہندے تسی دس میں تانوں سنا دینی ہاں. نہیں, ابھی میرا خیال ہے کہ ناظرین دیکھ رہے ہیں, ابھی ہم صلح کی طرف جا رہے ہیں, تو ہمیں اس طرح کی کوئی بات آن دی ریکارڈ نہیں کرنی چاہیے. میں ایک بات آپ کو کہہ رہی ہوں, میں بھی تو اسی چیز پہ چاہ رہی ہوں نا کہ میں چاہتی ہوں صلح کرنا غزالہ تیرے ساتھ. میں تیرے ساتھ لڑنا نہیں چاہتی, مجھے تیرے سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی میں تجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح جانتی ہوں, اور اگر تو مجھے ذرا سے بھی عزت کرتی ہے, سمجھتی کہ میں تمہیں زندگی میں ایک چیز بھی سکھائی ہے نا, تو میں تیری استاد بھی ہوں. تجھے چاہیے اس بات پہ کہ باجی نے تجھے 3 کال کی ہیں تو انہیں اٹھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر تو اس چیز کو, ہم لوگوں کو کسی چیز میں الجھانا چاہتی ہے تو بھی اللہ کا اور تیرا معاملہ ہے, میں اس معاملے میں اور کیا بات کروں. مجھے ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے, جس طرح عابدہ عثمانی نے ہر پروگرام میں یہ کہا کہ نرگس کو انوائٹ بھی کرتی ہوں, اور 3 بار حلفاً بتایا کہ میں نے کال بھی کی لیکن اس نے اٹینڈ نہیں کی. ہم ایک بار پھر عابدہ عثمانی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ناظرین کے سامنے ایک کال ضرور کریں اور یہ اس کو ہینڈ فری کریں. اگر اس نے بلاک کیا ہوا, آپ کوشش تو کریں, اگر وہ آپ کی کال اٹینڈ کرتی ہے, یہ دنیا جاننا چاہتی ہے کہ آپ اس کو انوائٹ کر رہی ہیں اس پروگرام کے ذریعے. ناظرین ہم دکھائیں گے آپ کو لائیو کہ عابدہ عثمانی اپنے نمبر سے نرگس کو کال کر رہی ہیں. اب آگے سے کیا رسپانس آتا ہے وہ بھی آپ دیکھیے گا. چلیں ٹھیک ہے, میں ابھی کال کر دیتی ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, اس کے اندر میں اگر وہ نہیں اٹھائیں گی یا بلاک کیا وہ بھی پتہ چل, آپ اس کو ہینڈ فری کر دیں. میں اس میں سے ذرا نکال لیں نمبر غزالہ نرگس کا, ریگولر کال پہ آپ نمبر نکال لیں. جی بالکل, یہ عابدہ عثمانی کے قریبی عزیز ہیں, وہ نمبر نکال رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ عابدہ عثمانی کی اور نرگس کی اسی سٹیج پہ صلح ہو جائے, مزید کوئی بات جو ہے وہ ان کی خراب نہ ہو, اور یہ نمبر بھی نکال لیا گیا ہے. آپ کوشش کریں کہ نرگس کو کال کریں اور لائیو کال کریں تاکہ سب یہ دیکھیں کہ آپ اسے اپنے گھر میں انوائٹ کر رہی ہیں. آپ نے جب پہلے کال کیا تو کوئی رسپانس نہیں آیا, اور جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ دردانہ رحمان نے آپ کو کالز کی, کیا انہوں نے بھی کوئی میسج آگے کنوے نہیں کیا یا آپ کو نہیں بتایا؟ نہیں, ان سے میری بات نہیں ہوئی, میں کوئی بھی بات جھوٹ نہیں کروں گی. نہیں, انہوں نے جب آپ کو پہلے کال کی تھی جی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اچھا, ہم پہلے دکھا دیں اپنے ناظرین کو یہ جی بالکل ناظرین, میں چاہوں گا کہ کیمرہ مین جو ہے وہ اس کو کلوز کر کے دکھائے. یہ نرگس کا نمبر ہے جو عابدہ عثمانی اپنے نمبر سے لائیو کال کرنے لگی ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں پہلے بھی کر چکی ہوں کئی بار کال, اور یہ فون جو ہے وہ ان کا اس وقت ہینڈ فری ہے, اور آپ بھی سن سکتے ہیں کہ یہ بالکل آواز جا رہی ہے, بیل ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا کہ 3 بار آپ نے پہلے بھی کال کی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے کہنے پہ, ناظرین کے کہنے پہ, چونکہ آپ کے ہر پروگرام میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نرگس سے صلح ہو جائے, اور یہ ایک لائیو ایسی کال تھی کہ آپ اس کو انوائٹ کر رہی ہیں لیکن اس نے فون آگے سے کاٹا ہے. وہ ہم نے بھی دیکھا, جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ 3 بار پہلے بھی میں کال کر چکی ہوں. تو میرا تو مشورہ بھی یہ ہے, اور جس طرح یہ کہا بھی جاتا ہے کہ صلح ضرور ہونی چاہیے, 2 مسلمانوں میں صلح کروانی بھی چاہیے. مزید کیا کہیں گی کہ مزید آپ صلح کی طرف ہی جائیں گی؟ جی میں بالکل صلح کی طرف جاؤں گی. مجھے اس چیز پہ کیوں بڑھانی ہے لڑائی, میں کیوں کروں گی اس کے ساتھ لڑائی؟ یہ شروعات اس نے کی ہے, FIR میں اس نے نام لکھوایا, میری طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں تو ایک ماں تھی, غصے میں بولی جو بھی بولی ہوں, اور اس میں کوئی اتنی بڑی ایسی بات نہیں تھی. ہر ماں ہوتی ہے جو, پھر دیکھیں میری بات سنیں, سب سے پہلی بات کہ ایک تو وہ میری بیٹی, دوسری وہ بھی ماں ہے, اس کے بچے ہیں. ایک نسل جو ڈیمیج ہوتی ہے, یہ تو آپ بات جانتے ہیں نا کہ اگر کسی کی ماں پہ ایک جھوٹا بہتان لگایا جائے, وہ بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک بچی 7 سال کی ہے, 5 سال کا بیٹا ہے مریم کا. اب وہ بچے جب بڑے ہوں گے, یہ چیزیں نکلیں گی, یا جتنے انٹرویوز یہ سب, ان بچوں پہ کیا اثر ہوگا مجھے یہ بتائیں. بڑا بچہ تو سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ پتہ نہیں کیا ہے یا اس طرح ہے, کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. اب چھوٹے بچے کو آپ کس طرح سمجھا سکتے ہیں؟ اس نے تو بہت ڈیمیج کیا ہے. اس کے باوجود بھی, کیونکہ جو مومن بندہ ہوتا ہے نا,
وہ نہیں سمجھتا کہ میری بڑی عزت ہے، میں بڑا یہ ہوں. مومن بندہ جو ہوتا ہے نا وہ مٹ جاتا ہے، وہ نہیں سوچتا. میں نے یہ پھر بھی پہل کی ہے کہ شاید اس کو دل میں آ جائے کہ نہیں وہ غلط کر رہی ہے، اپنے آپ کو بھی رسوا کر رہی ہے، ہمیں بھی کر رہی ہے. جب کہ اسٹریٹ راستہ تھا، میرے گھر آتی، مجھ سے بات کرتی، میرے ساتھ جیسے چاہتی بیٹھی تھی. مریم ظاہری بات ہے میرے ناطے وہ اس کی خالہ لگتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتی، مجھے بتاتی. میں نے تو اس کو ہر طرح سے اجازت دی تھی، لیکن اس نے کیونکہ پھر آپ کہیں گے کہ مجھے تھوڑا سا میں جذباتی ہو جاتی ہوں. دیکھیں یہ ایک فطرتاً بات ہے، آپ ایک ماں ہیں، جب بیٹی پہ کوئی الزام لگے اور اس کا ثبوت بھی سامنے نہ آئے تو آپ کا جو اس طرح کا اگریشن ہے وہ ایک فطرتاً ہے. عابدہ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اسرار پہ جو ہے وہ وقت نکالا. آپ کو فلو بھی ہے اور فیور بھی ہے اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں ٹیشو کے بغیر. ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ دعا بھی کیجیے گا عابدہ جی کی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہو جائے. اور جس طرح آپ نے خود بھی دیکھا کہ لائیو کال کی گئی نرگس کو انوائٹ کرنے کے لیے، پہلے بھی 3 بار کال کی گئی، اور نرگس سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اگر صلح کی طرف جا رہا ہے تو آپ کو بھی، جس طرح آپ کے بارے میں میں نے سنا تھا اور آپ سے بات کرنے کے بعد میں بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی سٹیج پہ کسی کو بھی ہدایت بھی دے سکتا ہے اور اپنی طرف لا بھی سکتا ہے. آپ کی گفتگو سننے کے بعد میں خود بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نرگس پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو گیا ہے، اور وہ قرآن کی صورتوں کے حوالے سے جو باتیں کرتی ہے تو اس حوالے سے میں بھی اس کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ 2 مسلمانوں میں صلح کروا دو، یہ سب سے بڑا اور نیک عمل ہے، اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے. عابدہ عثمانی آپ کو کالز کر چکی ہیں، آپ ان کی کال اٹینڈ کریں. 4 بار آپ کو کال کی ہے، آپ خود کال کریں یا اس کے گھر آ جائیں یا اس کو انوائٹ کریں تاکہ یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے. آخری بات عابدہ عثمانی سے کرتے ہیں. کچھ کہنا چاہتی ہوں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں، کوئی ایسا میسیج دیں جو بہت ہی یونیک ہو. میں میسج یہ دینا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے کوئی بھی انسان، اللہ سب کو یہ نصیب کرے پروردگار. مومن بندہ جب اللہ کا گھر دیکھ کے آتا ہے تو اس کا دل موم کی طرح نرم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نرم گوشہ رکھنا چاہیے جس چیز. اور پہلی بات اس نے ابھی تک نہ کوئی پروف دیا ہے، نہ کوئی ثبوت دیا ہے. دیتی نہ ثبوت، چلے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اتنا ہی کہہ دے کہ جو میں کہہ رہی ہوں یہ سچ ہے، ٹھیک ہے، کوئی پروف دے دے تو میں بھی کہوں ہاں ٹھیک ہے تم سچی ہو. نرگس یہ بہت ہی اہم بات جو عابدہ عثمانی نے کی کہ آج تک آپ کی طرف سے کوئی پروف کسی پروگرام میں یا کسی بھی طریقے سے سامنے نہیں آیا جو مریم علی حسین پہ آپ نے الزام لگایا. اور جس طرح آپ دین کی بات کرتی ہیں، بلا شبہ آپ کو دین کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل چکا ہے. جس طرح میری بھی آپ سے بات ہوتی رہی ہے تو آپ کو یقیناً اس کا ایک عملی ثبوت بھی دینا چاہیے. اور عابدہ عثمانی جس طرح آپ کو انوائٹ کریں آپ خود بھی کریں اور اکٹھی ہو جائیں. 40 سالہ جو آپ کی رفاقت ہے، جو آپ کا دوستانہ ہے، جو آپ 40 سالہ سہیلی ہیں، وہ عابدہ عثمانی آپ کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ آؤ پھر سے سہیلیاں بن جائیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی صلح ہو جائے اور آپ سے بھی کوشش کریں گے کہ بات ہو. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.